آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ اب تو سمجھنے لگے ہو آپ، اب وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھنے لگو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک نبی کا کلام، اس کو سمجھنا بھی کھلواڑ آسان نہیں ہے۔ قرآن کے سمجھنے میں صحابہ سے غلطی ہو گئی، حدیث کے سمجھنے میں صحابہ سے غلطی ہو گئی، تو ہما شما کیا ہے، کس کھیت کی مولی ہے؟ اس لیے ہم کو ضرورت ہے کہ مانیتا پراپت لوگوں پر اعتماد کریں۔ امت کے اہل علم نے جن کے فہم پر بھروسہ کیا ہے، جن کے اوپر اعتماد کیا ہے، وہ سند یافتہ لوگ ہیں، امت کی طرف سے مانیتا پراپت ہیں۔ ایسے 4 امام ہیں، وہ قرآن و حدیث کے غواص ہیں، ماہر فنکار ہیں، جو تشریح انہوں نے کی ہے، ہمارا اعتماد ہے وہ صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کہا کہ گئے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ماننا، نہ کہا کہ تو نہیں گئے تھے، مگر یہ بھی نہیں کہا تھا حضور نے کہ حدیث دیکھنا ہو تو بخاری شریف کھولنا۔ یہ کہتے ہیں صحابی حنفی تھے، ہم کہتے ہیں ہاں صحابی کی کوئی بخاری نہیں دیکھتا تھا، کوئی مسلم شریف نہیں کھوجتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے بخاری نہیں دیکھا، مسلم نہیں دیکھا، تو بے بخاری بے مسلم والے تھے، تو حنفی شافعی نہ ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کہاں سے لائے؟ نبی سے لائے، صحابہ سے لائے، تو صحابیہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ بخاری کہاں سے لایا؟ بخاری نہیں تھا تو حدیث نہیں تھی نبی کی، بخاری پیدا نہیں ہوا تھا تو مسلمان رامائن گیتا پر چلتے تھے کہ حدیث ہی پر چلتے تھے، تو حدیث اوپر کہیں نہیں دیکھتے ہو کہ کتاب کھول کے یہاں دیکھتے ہو، جہاں سے بخاری لایا ہے اس کو دیکھو، بخاری کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم بخاری کے پیچھے چل رہے ہو تو مشرک نہیں ہو رہے ہو، اور ہم شافعی کے پیچھے چلے، مالک کے پیچھے چلے، ابو حنیفہ کے پیچھے چلے، ہم مشرک ہو گئے۔ ہوش میں رہو، پوش مت بنو، سمجھتے نہیں سمجھتے؟ میرے بھائیوں، حدیث سمجھنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں ہے، وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھی، حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، اور وہی جانتے تھے پہلے، ہم کو تو بعد میں ملی۔ تم کہتے ہو بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن، اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 میں 3 بیٹر نکال لو، باقی بچی کتنا؟ تو بخاری نہیں تھی تو یہ حدیث نہیں تھی، حدیث کی راوی عائشہ ہے، وہ جانتی تھی نا کہ نہیں جانتی تھی؟ حضرت عائشہ حجرے میں ہے، فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں سیدہ عائشہ زندہ ہے، فاروق اعظم 20 رکعت اسی مسجد نبوی میں نماز کھڑی ہے پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ حدیث جاننے والی تھی، وہ کبھی آہستہ سے ٹوک تو دیتی کہ عمر یہ کیا قدم اٹھا رہے ہو، میں جانتی ہوں اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ بھی 20 پڑھ رہی ہیں، حضرت عمر بھی 20 پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مطلب تم جو سمجھے وہ غلط ہے، وہ عائشہ کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، وہ فاروق اعظم کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، اس کے معنی کچھ اور ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھیے بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ جب حضرت عائشہ نے عمل نہیں کیا، حضرت عائشہ تمہارے یہاں تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں نا، تو حضرت عائشہ تمہارے مسلک کے مطابق تو 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں فاروق اعظم قائم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جماعت میں ہوں گی نا وہاں؟
تو وہ بھی تو 20 ہی پڑھتی تھی، اور نہیں تو اعتراض تو کرتی۔ دکھاؤ نا کہ فاروق اعظم پر حضرت عائشہ نے اعتراض کیا، قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے۔ پتہ چلا کہ یہ حدیث جس کے علم میں تھی وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا تعلق تراویح کی نماز سے نہیں ہے، یہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، اور عقل کے اندھے ہو تم کو حدیث سمجھنے کا لور ڈھنگ ہے۔ تو بتا رہی کہ رمضان اور غیر رمضان، تو تراویح سے کیسے جوڑ دیا اس کو؟ غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے کیا؟ غیر مقلد لوگ آج کل اپنی مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو رمضان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عائشہ جس نماز کو بتا رہی ہے وہ پورے سال پڑھی جانے والی نماز ہے، خاص رمضان کی نماز نہیں ہے۔ وہ تو خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی جو 8 رکعت پڑھتے تھے وہ رمضان میں بھی اور غیر۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تہجد کی نماز ہے، وہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اس کا تعلق ہی نہیں تراویح سے ہے۔ تم اس کو جوڑ رہے ہو، زبردستی پجامے کو کرتے کی جگہ استعمال کر رہے ہو۔ کہتے ہیں صاحب اس میں بھی تو ہاتھ ڈھک گیا۔ ارے ڈھک گیا کم بختی کے مارے تو اوپر تھوڑے پہنا جائے گا، یہ نیچے پہننے کی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ ٹھوکر یہاں لگی ہے، غلطی سمجھنے میں ہوئی ہے، حدیث غلط نہیں ہے، اور ہم سے کہتے ہیں یہ کہ بخاری کی حدیث پر نہیں عمل کرتے۔ ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم تو لے رہے ہیں، اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، تہجد 8 رکعت پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھنا ہوتا ہے 8 پڑھ لیتے ہیں، غیر رمضان میں بھی 8 پڑھ لیتے ہیں، تو ہم تو اس حدیث پر عمل کر لیا۔ اور تم نے تراویح والی حدیث پر 20 رکعت والی پر عمل نہیں کیا، ہم نے دونوں حدیث پر عمل کیا، تم نے ایک حدیث پر عمل کیا، ہم 2 والے ہو کر بے حدیث ہو گئے اور تم ہاف ہو کر 16 آنا۔ اور حدیث سے کیا سمجھو گے؟ تم کو تو عقل بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایک نوٹ بات بتاتے ہیں تم کو، قیامت کے روز یا تو میرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا یا تیرا سمجھا ہوا صحیح ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے بندے کا حساب کتاب قیامت میں لیا جائے گا تو نماز سے شروعات ہوگی، نماز کا نہیں حساب ہوگا سب سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رمضان میں تراویح پڑھتا تھا؟ ہم بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ پڑھتے تھے، تم بھی کہو گے کہ ہاں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ دیکھیں کئے رکعت ہے، ہم 20 رکعت پیش کریں۔ تمہاری بات اگر صحیح نکل گئی، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے نبی نے تو 8 پڑھی تھی، تو نے 20 کیوں پڑھا؟ ہم کہیں گے اللہ 20 بغیر 8 کے نہیں ہوتا ہے، اس میں 8 ہے، 8 لے لیجئے 12 پھینک دیجئے۔ تمہاری بات بھی صحیح نکل جائے گی تب بھی میرا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اگر قیامت میں میری صحیح نکل گئی، اللہ کہے گا لایا ہے تراویح کی نماز، تم کہو گے ہاں اللہ لایا ہے، اللہ کہے گا لاؤ 12 رکعت 20 رکعت لاؤ، میرے نبی کی سنت، میرے صحابہ کی، نبی کے صحابہ کی سنت 20 لاؤ، تو تم کہو گے اللہ میں 8 لائے ہیں، تو چندہ بھی کرو گے تو ملے گا چندہ، وہاں تو چندہ بھی نہیں ملے گا، تمہاری گاڑی تو یقیناً پھنسے گی۔ پھنسے گی کہ نہیں پھنسے گی؟ ہر 20 میں 8 موجود ہے، 20 پڑھنے والا 8 کی روایت پر بھی عمل کر رہا ہے، بغیر 8 کے 20 تک پہنچا کیسے؟ اور 8 پڑھنے والا 20 پر، اگر تم کو معلوم ہو بازار میں بڑا قیمتی سامان مل رہا ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے، یہ پتہ نہ ہو کہ 20 میں ملے گا کہ 8 میں ملے گا، تو 20 روپے لے کر جانے میں بھلائی ہے کہ 8 لے کے جانے میں۔ اگر 8 لے کر جاؤ گے اور 20 میں ملے گا تو خالی ہاتھ آنا پڑے گا، اور 20 لے کر جاؤ گے 8 میں ملے گا تب بھی خالی ہاتھ، تو تم قیامت میں بھی خالی ہاتھ اور اس دنیا میں بھی خالی ہاتھ۔ تمہاری قسمت میں عمل نہیں ہے، اللہ نے تم کو عمل سے محروم مادرزاد بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر لعنت ہے، نحوست ہے، غضب ہے خدا کا۔ جو اسلاف کے
ساتھ گستاخی کرتا ہے، جو صحابہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہو کر لاتا ہے۔ یاد رکھو تمہارا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے، اور مغضوب علیہم صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے۔ تم تو بڑی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، روز امام کے پیچھے بھی نہیں چوکتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو نہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو کبھی سوچا بھی کہ یہ سیدھا راستہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے وہ راستہ سیدھا۔ یہ غضب کس پر نازل ہوا ہے؟ گستاخوں پر، نبیوں کے ساتھ گستاخی کرنے والے یہود۔ گستاخوں کا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے۔ تم انبیاء کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، اللہ کے نبی کے صحابہ کو تم بدعتی کہتے ہو یہ بدعت عمری ہے، یہ بدعت عثمانی ہے۔ تو تم پر غضب نازل نہیں ہوگا تو کس پر غضب نازل ہوگا؟ یاد رکھو بدتمیزی غصہ دلاتی ہے۔ تم کو یقین نہ آئے، تم کسی اپنے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر دو، وہ غصے میں آ جائے گا، اور زیادہ تعریف کر دو، زیادہ محبت عقیدت کا اظہار کر دو تو غصے میں نہیں آئے گا، تم کو سمجھائے گا کہ بیٹا ایسی بات میرے بارے میں کیوں کہی، یہ تو میرے اندر نہیں ہے، اتنا کیوں بڑھا دیا۔ ذالین مبالغہ، قلو، عقیدت محبت میں حد سے آگے بڑھنے والے ذالین ہیں، ان پر قہر نازل نہیں ہوتا ہے اللہ کا۔ یہ توہین کا راستہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے۔ عقیدت اور محبت میں قلو ہوتا ہے تو غضب اور غصہ نہیں بھڑکتا ہے، اس کو پیار سے محبت سے سمجھاتا ہے، اعتدال پر لاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ قلوب میں محبت میں گمراہ ہوئے ہیں ان سے یہ بدتر گمراہ ہیں، اسی لیے مغضوب علیہم کو مقدم کیا گیا ہے ضالین پر۔ یہ مغضوب علیہم ہے، اور دوسری طرف کبھی سلام پھیریں گے ضالین کی طرف، ابھی تو مغضوب علیہم سلام۔ تو اب تو آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا، ماشاءاللہ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو قرآن سمجھنے میں ان کو کیسے کیسے دھوکہ لگا، گڑبڑ لگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص کر عصر کی نماز، صلاۃ وسطی، کیونکہ یہ وقت بھیڑ بھڑکے کا، کام دھام کا، ہجوم کا، غفلت کا، دنیا داری کا وقت ہوتا ہے، اس میں نماز سے غفلت ہو سکتی ہے، اس کی خصوصی رعایت اور خصوصی توجہ کرنی ہے۔ اے اللہ نماز پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ امام کے پیچھے ہیں، جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے نا؟ ارے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کھڑے کھڑے بھول سے غلطی ہو گئی، اس سے درود پڑھ دیا، یا اس کو بہت عشق محبت کا ہیضہ تھا، اس نے سوچا کہ ابھی تو کھڑے ہیں تو قیامے میں نہ درود پڑھنا چاہیے، بس درود پڑھ دیا کھڑے ہو کر کے، الحمد پڑھ دیا بیٹھ کر کے۔ اب ان غیر مقلدوں سے پوچھو کہ اس کی نماز کا کیا ہوگا، حدیث میں سے جواب نکال کے دکھاؤ۔ جس آدمی نے کھڑے کھڑے تحیات پڑھ دی، درود پڑھ دیا، بیٹھ کر الحمد شریف پڑھا، قرآن کی سورت پڑھی، اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی ابو حنیفہ سے مت پوچھنا، شافعی سے مت پوچھنا، مالک سے مت پوچھنا، احمد ابن حنبل سے مت پوچھنا، بخاری کھول کے دکھا دے کہ کیا ہوگا اس کا حل۔ تو ہم جانے کہ تم حدیث والے ہو، تم نے حدث کا نام حدیث رکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی غنیۃ الطالبین کتاب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو جانتے ہو اولاد کیسے ہوتی ہے؟ میاں بیوی کی طرح ہم بستری نہیں کرتا ہے شیطان. اس کے ایک ران میں عورت کا عضو ہوتا ہے اور دوسرے ران میں مرد کا عضو ہوتا ہے. ایک بار جب ہم بستری کرتا ہے 7 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اس میں سے 7 کا نام یہ ہے. ایک لڑکا ہے اس کا نام حدیث ہے، اسی کی اولاد یہ اہل. میں نہیں بول رہا ہوں، کتاب دیکھ لو کھول کر کے، غنیت الطالبین بھی وہی اہل حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حل نکال دیا ہے. سب سے پہلے کتاب اللہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمیں بتا دے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے، قوموا. ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ سب کو قوموا. مقتدی پر صادق آئے گا، جماعت پر صادق آئے گا، جمع کا صیغہ ہے نا. قیام کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے قوموا للہ، اللہ کے لیے نماز میں کھڑے رہو. قیام فرض ہے نا. قیام کی حالت میں تم کو کرنا کیا ہے؟ قانتینا، ایسا کہ دینا، چپ کھڑے رہو، خبردار نہ بولو نہ پڑھو. اب یہ جو پیچھے بدر بدر کر رہا ہے قانتین ہے. اب کہو گے صاحب یہ تفسیر آپ نے کہاں سے کر دی؟ تو ہم اپنے گھر سے تھوڑے ہی کرتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، حنفی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، سب دوسرے لوگ کر کے دے دیتے ہیں. قانتینا کے معنی ساکتینا. تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ لو، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی مسلک کے ہیں، حنفی نہیں ہے. وہ تفسیر کر رہے ہیں اے ساکتینا، چپ. جو پڑھ رہا ہے اس کو ساکت کہیں گے، جو بول رہا ہے اس کو ساکت کہیں گے. اور کہو گے صاحب مولانا جلال الدین سیوطی کو ہم نہیں مانتے. اچھے نہیں مانتے بیٹے، تو جس کو مانتے ہو اس کو بھی ہم لے آتے ہیں. بخاری شریف کو تو مانتے ہو، بخاری شریف اٹھا کر دیکھو. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے، زید ابن ارقم صحابی مدنی ہیں، وہ فرماتے ہیں کنا نتکلم فی الصلاۃ. پہلے ہم لوگ نماز میں بات چیت کر لیتے تھے. جماعت کھڑی ہوئی آتے تھے تو پہلے کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے. بازو والے کے پاس کھڑے ہوتے پوچھ لیتے ارے بتاؤ کون رکعت چل رہی ہے. تب نیت مان کر کے اپنا بات بھی کر لیتے تھے. اسی زمانے میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی تھی. جب بات چیت کرنا جائز تھا تو سورت اور قرآن پڑھنے میں کیا دقت تھی؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے یقیناً ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کس زمانے کی ہے؟ اس زمانے میں بات کرنا بھی نماز میں جائز تھا، تو قرآن پڑھنا کیوں منع تھا؟ نہیں منع تھا. اب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو دیکھو امام بخاری نقل کرتا ہے کہ زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ جب قوموا للہ قانتین کی آیت ہو گئی، امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام. اب ہم لوگوں کو بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا اور چپ رہنے کا آرڈر دے دیا گیا. چپ رہنے کا آرڈر تلاوت کے بھی خلاف ہے. تلاوت بھی منع، بات چیت بھی منع. بخاری رٹتے پہلے شراب نہیں پیتے تھے لوگ. بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کے ہاں دعوت ہوئی، چند صحابہ گئے، خوب کھایا پیا، مست قلندر ہو گئے. مغرب کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت علی کو امام بنا دیا. سب تو پیے ہوئے تھے، حضرت علی بھی اسی میں مست تھے.
کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے، پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافروں جس کی تم پوجا کرتے اسی کی ہم بھی کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے بتایا حضور ایسا ایسا ہو گیا، گڑبڑا۔ اب اس حدیث کو بخاری کی دیکھ کر کوئی کہے کہ حضرت علی پیتے تھے تو ہم نہیں پیئیں گے، ہم بھی پیئیں گے، تو پیو بیٹا، بخاری میں ہے۔ ارے بخاری سمجھنے کے لیے عقل کھوپڑا، یہ بھی تو سوچو کہ وہ منسوخ ہے۔ کس زمانے میں حضرت علی سے یہ واقعہ ہوا؟ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ صرف حدیث کا صحیح ہونا اس پر عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، عمل اس پر نہیں ہوگا، کیوں کہ منسوخ ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہی پر قائم رہا، آخر تک اسی پر جمے رہے۔ تبدیلی آئی، پہلے تو کلام بھی کرنا جائز تھا، قرآن پڑھنا جائز تھا، تو کیا بات تھی؟ جب کلام منع کیا گیا تو نہینا عن الکلام صرف بولا جاتا، لیکن امرنا بالسکوت بھی راوی کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف کلام سے نہیں روکا گیا بلکہ ہم کو حکم دیا گیا خاموش رہنے کا۔ تو اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت کی روشنی میں قانتینا کے معنی ہوں گے ساکتینا، حنفی ساکت رہتا ہے۔ آئیے پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کے خلاف تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارے کنایے سے ایک ہی جگہ بتا دیا۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھو، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو۔ اچھا ہم کان سے سنتے ہیں، منہ سے تو نہیں سنتے ہیں، تو کان دھیان سے لگا دیا ادھر، منہ سے چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَانصِتُوا، چپ، منہ بھی مت چلاؤ، دھیان سے سنو اور خاموش رہو۔ دو آرڈر دیا اللہ نے۔ اب ایک صاحب میرے ساتھ آئے مناظرہ کرنے، کہہ رہے یہ آیت خطبے کے بارے میں ہے۔ ہم نے کہا کہ بیٹے عقل سے پیدل ہو کر کے آئے ہو، ہم اپنے گھر کی بات نہیں کرتے۔ علامہ ابن قدامہ مغنی میں حنبلی مسلک کے ہیں، وہ کہتے ہیں اجمع الناس علی ان هذه الآیۃ نزلت فی القرآن، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، قرآن نماز کی حالت میں مقتدی لوگ پڑھتے تھے، اس مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رہا خطبہ، خطبے میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ قرآن پڑھا جائے، خاموش رہو، دھیان سے سنو، تو خطبہ اس میں داخل ہے، اس کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، نازل تو ہوئی ہے قرأت خلف الامام کے لیے۔ ہم نہیں مانتے، ہم کہا تم کو ماننا پڑے گا بیٹے، نہیں کیسے مانو گے؟ تمہارے باپ کو ماننا پڑے گا۔ ہم نے دکھایا کہ امت کا اجماع ہے، تم بھی دکھا دو کہ امت کا اجماع ہے خود میں۔ تم بولتے ہو، خالی بکواس کرتے ہو۔ ہم کتاب دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے وہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے ان کو محسوس ہوا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا امان لکم ان تعقلون ان تعلمون، ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم کو کچھ عقل کھوپڑا ہو، نماز میں امام کے پیچھے نہ پڑھا کرو، کما امرکم اللہ، جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ امام کے پیچھے، صحابی رسول بتا رہے ہیں نماز کے بارے میں نازل ہوئی، ہم نہیں مانتے صحابی کو۔
تو کسی کو مت مانو، چلے جاؤ پاگل خانے میں بیٹھے، لیکن وہاں بھی تمہارا داخلہ مشکل ہے۔ ہم نے کہا اچھا دیکھو ایسے نہیں مانتے ہو تو ہم منانے کا طریقہ جانتے ہیں، یہ آیت کس صورت میں ہے؟ اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہو، ہم سورت ہیں کیا؟ ہم تو مہاراشٹر میں ہیں، ابھی سورت گجرات میں تھوڑا ہی ہے، سورہ آراف میں ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ آراف میں ہے۔ اٹھا کر قرآن کھول کر دیکھ لو، سورۃ الاعراف مکیۃ، سورہ آراف مکی ہے، ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس زمانے میں مکے میں نہ جمعہ تھا نہ خطبہ تھا، تو خطبہ تو مدینے میں آیا ہے، شروع ہوا ہے، آیت پہلے نازل ہو گئی ہے، تو خطبے کے بارے میں کیسے نازل ہوئی؟ تو پڑھ لکھ کر کے آیا کرو، دور کتاب دو ورق پڑھ کے بخرات مت ہو جاؤ، علم کا حیضہ نہ ہو جائے۔ طاہر حسین کے سامنے آنے کے لیے ذرا کچھ ہمت چاہیے۔ جب یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، جمعہ مدینے سے فرض ہوا ہے، خطبہ مدینے میں اسٹارٹ ہوا ہے، تو جب آیت نازل ہوئی تو خطبہ تھا کہاں کہ اس کے بارے میں نازل ہوگی آیت؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے قرآن شریف کھول کے دیکھ لو نا، سورہ جمعہ مدنی ہے اور سورہ آراف مکی ہے، جمعہ مدینے سے اسٹارٹ ہوا، اب مکے ہی میں خطبے کے بارے میں قانون بن گیا، بچہ پیدا نہیں ہوا نام لکھا گیا۔ معلوم ہوا کہ ان کو نہ قرآن سمجھنے آتا ہے نہ ان کو حدیث سمجھنے آتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی، یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ خطبے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، خطبہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ایسے ہی تلاوت کر رہا ہے، نماز میں نہیں ہے، خطبے میں نہیں ہے، تب بھی جب وہ تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو سننا چاہیے، شور غل نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کر اسی طرح آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کہیں بھی پڑھا جائے خاموشی سے سنو، خطبے میں پڑھا جائے گا تو اس میں بھی خاموشی سے سنا جائے گا، تو خطبے کا بعد میں وجود ہوا تو اس کو بھی اس میں داخل کر لیا گیا، نہ یہ کہ نازل ہوئی ہے خطبے کے بارے میں، خطبہ تھا ہی نہیں اس وقت تو نازل کیسے ہوگی اس کے بارے میں؟ ہاں نماز تھی، نماز مکے میں بھی پڑھی جاتی تھی، جماعت سے پڑھی جاتی تھی، لوگ نبی کے پیچھے بھی تلاوت کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کی حالت میں قرآن کے معاملے میں ہم کو الجھن میں ڈالتے ہو، میں پڑھنا ہوں تم بھی پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، دو حکم دیا ہے۔ امام جب پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو دو حکم دیا، ایک تو فاستمعوا سنو، تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے امام تو سنے گا کیسے؟ جب ظہر اثر میں قرآن پڑھتا ہے امام تو تم سنو گے تو وہاں پر تو عمل نہیں ہو سکے گا۔ یا مقتدی اتنے فاصلے پر ہے کہ امام کی تلاوت کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو سنے گا کیسے؟ تو اگر اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں تم نہیں ہو تو وان سے تو خاموش تو رہو۔ پتہ چلا کہ دو حکم الگ الگ ہے، خاموش رہنے کا حکم الگ ہے اور دھیان سے سننے کا حکم الگ ہے، اور جب دونوں حکم الگ ہے تو جہری نماز میں بھی یہ چلے گا اور سری نماز میں بھی چلے گا۔ جہری نماز میں سننا ہے اور سری نماز میں اگر سننا نہیں ہے تو چپ تو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ آیت ناطق ہے، سری اور جہری نماز دونوں کے لیے۔ احکام القرآن امام ابو بکر جساس حنفی نے لکھا، وہ اپنی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ناطق ہے اس بارے میں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو منسوخ ہو چکا ہے۔ مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور سننے کا۔ اگر دونوں پر عمل کرتا ہے تو دونوں پر عمل کرے، دونوں پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو چپ رہنے سے کون سی رکاوٹ ہے؟ اس کو انصتو پر تو عمل کرے گا۔
اور سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ وہی نازل ہوتی تھی، جبرائیل امین آ کر قرآن پڑھتے تھے، ابھی وہ پوری آیت نہیں پڑھے ہیں، ختم نہیں کر پائے، حضور بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے، چھوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جبرائیل جب تلاوت کر رہے ہیں آپ خاموش رہیے، وہ مکمل کر لیں، اب آپ اس کو دوہرائیے۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ دیکھ لو بخاری شریف اٹھا کر کے عبداللہ ابن عباس تفسیر فرماتے ہیں اذا قرأناه فاتبع استمع فاتبع استمع، جب میرے جبرائیل پڑھ رہے ہیں قرآن میری طرف سے آپ خاموش رہیے۔ جب نبی کو اللہ نے پابند بنایا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش سنیں آپ، تو ہم آپ کون ہیں؟ ہم لوگوں کو خاموش نہیں سننا ہے۔ یہ تو کافروں کا طریقہ تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ بھی ہلہ ہنگامہ کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں کا طریقہ تھا کہ یہ پڑھ رہے تو اتنا شور کرو کہ ان کے پڑھنے کی آواز ہمارے شور ہنگامے میں گم ہو جائے۔ اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ سنو، قرآن پڑھا جائے تو سننے کا حکم۔ کتاب اللہ سے مسئلہ حل ہوا، اب دیکھو سنت رسول اللہ پر آؤ۔ امام کے پیچھے مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، حدیث یہی بتاتی ہے۔ اب کہاں کون کون کتاب کی حدیث تم کو ہم سنائیں؟ سب سے پہلے بخاری سے سنا دیتے ہیں۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا وَلَضَّالِّينَ تک یہ امام کی ذمہ داری ہے، یہ مقتدی کا کام نہیں ہے۔ مقتدی کا کام کیا ہے؟ جب امام ضالین کہے تو یہ آمین کہے۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ وَإِذَا قَالَ الْقَارِئُ وَلَضَّالِّينَ، دوسری روایت کے الفاظ، جب قرآن پڑھنے والا وَلَضَّالِّينَ، قاری واحد کا صیغہ ہے کہ جمع، اگر سب لوگ قرآن پڑھتے تو اذا قال القاری نہیں کہا جاتا، قاری ایک ہے اور باقی قاری نہیں ہے۔ ان کو حکم ہے کہ قاری جب وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو تم آمین کہو۔ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ضالین ہی سورہ فاتحہ ہے۔ وہاں تک ذمہ داری امام کی ہے، یہ مقتدی کی نہیں ہے۔ ہم حنفیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم دیا ہے کہ بڑے بڑے مخالف بھی آتے ہیں تو سچ اگلنا پڑتا ہے۔ بخاری صاحب بھی آئے تو ان کو بھی بتانا پڑا کہ بلا سورہ فاتحہ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک دو حدیث نہیں، بخاری میں بہت سی حدیث نقل کر دیا انہوں نے۔ لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ بخاری بڑی چالاک ہے، جگہ پر نہیں رکھتا ہے، بے جگہ رکھ دے گا، آپ کھوجتے رہو۔ امام بخاری نے ایک عنوان باندھا ہے، وَإِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، جب کوئی آدمی صف کے پیچھے رکوع کر دے، صف میں نہیں گیا، اکیلے پیچھے نیت باندھی رکوع کر دیا، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بتانے کے لیے امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا ہاتھ کٹ رہا ہے، اپنا ہاتھ اپنے سے کاٹ دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، جماعت کھڑی ہوئی تھی، صفیں لگی ہوئی تھیں، اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو بکرہ ان کا نام تھا، حضرت ابو بکر نہیں، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد میں آئے۔ مسجد میں آئے، دیکھا جماعت کھڑی ہوئی ہے، ان کے مسجد میں پاؤں رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے، تو سارے لوگ رکوع میں چلے۔
اب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم دیر کریں گے تو رکوع سے حضور اور صحابہ سر اٹھا لیں گے، اور جب رکوع چھوٹ جائے گی تو رکعت چھوٹ جائے گی۔ ہم اگر صف تک جاتے ہیں تو جانے میں ٹائم لگے گا، اتنے ٹائم میں تو رکوع سے سر اٹھا لیں گے، تو صف تک نہیں پہنچے، مسجد میں قدم رکھتے ہی یہیں تکبیر تحریمہ بولی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں جا کر کے صف میں جانے میں کوئی دیر نہیں تھی، 2 قدم بڑھایا آگے اور رکوع میں کھسک کے چلے گئے صف میں۔ اب یہ صف میں آئے تو پہلے سے جو ان کے بازو والا آدمی تھا اس نے دیکھا نا کہ یہ پیچھے سے چل کے آئے ہیں صف میں۔ اب حضرت ابو بکرہ شامل ہوئے رکوع میں، رکعت مل گئی، حضور نے جماعت ختم کی، سلام پھیرا تو ان کے بازو والے آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتایا کہ حضور یہ حضرت ابو بکرہ اس وقت آئے تھے مسجد میں جب آپ رکوع میں گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم صف میں آتے ہیں تو رکوع سے سر اٹھا لیں گے، ہماری رکعت رہ جائے گی۔ بس جلدی سے تو دوڑ کے آئے تھے، جہاں پر مسجد میں آئے وہیں پر نیت باندھ لیا، اور اس کے بعد کھسک کے چل کے صف میں آئے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکرہ سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تمہاری رکعت نہیں ملی، 1 رکعت پڑھو، یا یہ نہیں کہا کہ رکوع میں تم میرے ساتھ شریک ہوئے تھے تو سورہ فاتحہ کب پڑھی؟ رکوع میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، رکوع سجدے میں قرآن منع ہے، اور رکوع مسلم بھی بڑی چالاک ہے، غیر مسلم تھوڑے ہیں، مسلم بھی بڑی ہوش۔ امام مسلم نے مسئلہ بتایا ایک دم کلیئر، کہاں؟ باب القراءت میں نہیں، جا کے بتایا باب التشہد میں۔ باب التشہد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی امام مسلم میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تقریر فرمائی اور آپ نے امام مقتدی کے تعلق کو واضح کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جب امام تکبیر بولے تم بھی تکبیر بولو، جب امام رکوع میں جائے تب تم رکوع میں جاؤ، جب امام سجدہ کرے تب تم سجدہ کرو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ امام اور مقتدی کی ذمہ داری کیا کیا ہے؟ اذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین۔ یہاں دو جملہ اللہ کے نبی نے صاف کر دیا کہ ولا الضالین تک امام کو کہنا ہے، تم کو صرف آمین بولنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب امام قرآن کی تلاوت کرے تو تم کو خاموش رہنا۔ ایک حدیث تو امام مسلم نے بیان کر دی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، اور شاگرد نے پوچھا کہ حضور اسی طرح کی حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، تو وہ کیسی روایت ہے؟ تو امام مسلم گرج کر بولے هو عندی صحیح، میرے نزدیک وہ روایت بھی صحیح ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں باب التشہد میں۔ تو مسلم بھی بول رہا ہے کہ بلا سورہ فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے، بخاری بھی بیچارہ ہاتھ کاٹ دیا، پہلے تو بولا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن یہاں آ کر بتا دیا کہ بلا سورہ فاتحہ کے بھی ہو جاتی ہے، تو معلوم ہے کہ اس کے نزدیک بھی فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتی تو بلا فرض کے نماز ہو جاتی۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب حضرت ابو بکرہ کو تو ٹائم ہی نہیں ملا پڑھے کا، تو مجبوری میں چھوڑ دیا نا۔ ہم نے کہا ٹھیک، مجبوری میں اگر کسی کا رکوع چھوٹ جائے، مجبوری میں سجدہ چھوٹ جائے، ایک سجدہ لوگ کر چکے تھے تب ایک آدمی آیا، تو مجبوری میں ایک سجدہ چھوٹ گیا تو اس کی نماز رکعت ہو جائے گی نا؟ کہ نام نہیں ہوگی۔ ہم کہتے یہاں کیسے نہیں مجبوری کو مان لیا آپ نے؟ معلوم ہوا کہ رکوع سجدے کی طرح اگر قرآن کی تلاوت بھی مقتدی کے ذمے فرض ہوتی تو رکعت نہیں مانی جاتی معتبر۔ جب مجبوری بھی ہو تو رکن چھوٹ جانے سے
معتبر نہیں ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ رکن صلاۃ نہیں ہے، سجدے رکوع کی طرح فرض نہیں ہے۔ یہی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ تو ہم نے دیکھو اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، دونوں حدیث پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی اہمیت کو وجوب کے درجے میں تسلیم کر لیا، فرضیت کے درجے میں تسلیم نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ مقتدی پڑھتا نہیں ہے، یہ تو تم جھوٹ بولتے ہو، حنفی مقتدی بھی پڑھتا ہے۔ پڑھنے کا دو طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ سب لوگ پڑھیں اور ایک طریقہ ہے کہ سب لوگ نہیں پڑھیں، سب کی طرف سے ایک پڑھ دیں۔ جو اپنے سے پڑھ رہا ہے یہ حقیقتاً تلاوت کر رہا ہے، دوسرا اس کی طرف سے پڑھ رہا ہے تو اس کی تلاوت حقیقتاً نہیں ہے، حکماً ہے۔ آپ کہو گے صاحب یہ تو عجیب بات مولانا صاحب نے کر دی، ہم کوئی عجیب بات نہیں کرتے ہیں، سب عجیب تمہارے ہی یہاں ہے۔ یہ غیر مقلد لوگ جو 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی مسجدوں میں حافظ قرآن سناتا ہے 8 رکعت میں، سناتا ہے کہ نہیں سناتا ہے؟ تو پورا قرآن حافظ پڑھتا ہے کہ سب مقتدی بھی پڑھتے ہیں؟ سب مقتدی پورا قرآن تو نہیں پڑھتے، صرف حافظ پڑھتا ہے۔ تو ختم کے روز کہتے ہیں چلیے آج ہم لوگ کا ختم ہے، تمہارا تو پہلے ہی دن سے ختم ہے بیٹا، آج کیسے کہہ رہے ہیں کہ حافظ پڑھا تو اس کے ختم کرنے سے میرا بھی ختم ہوا۔ پتہ چلا کہ امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی بھی ہو رہی ہے۔ پورا قرآن حافظ قرآن نے پڑھا، 114 سورت ہے قرآن پاک میں، 113 امام پڑھتا ہے تو مقتدی کی ہو جاتی ہے، تو 14ویں نے کیا قصور کیا ہے کہ یہ پڑھے گا امام تو مقتدی کی طرف سے نہیں ہوگی؟ بتاؤ وجہ فرق؟ 113 پڑھا امام نے، مقتدی کی طرف سے ہو گئی، تو 14ویں میں کون مصیبت آ گئی کہ یہ امام پڑھے گا تو نہیں ہوگی مقتدی کی طرف سے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں حکماً، ہم بے سورہ فاتحہ والے نہیں ہیں۔ اس حدیث پر حکماً عمل کر لیا، اس حدیث پر حقیقتاً عمل کیا۔ حنفی وہی ہوتا ہے جو حدیث چھوڑتا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ حدیث پر عمل کرتا ہے، حدیثوں کو جمع کرتا ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے زیادہ حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، 10 میں 9 کو چھوڑ دیا، ایک کو پکڑ لیا، حلہ کر دیا۔ جو چالاک چور ہوتا ہے وہی چوری کر کے حلہ کر دیتا ہے، چور چور چور، تاکہ لوگ ہم کو نہ چور سمجھیں۔ آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ اب تو آپ کے سمجھ میں سب آنے لگا، اور سمجھا تو ایسا دیں گے کہ پھر کسی کے نکالے نہیں نکلے گا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ سب پڑھے لکھے نہیں لوگ ہیں، انٹرنیشنل بدماش ہیں، انٹرنیشنل بدماش ہیں۔ ان کے نزدیک نبی کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف صحابی پر ہاتھ صاف نہیں کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فاروق اعظم عثمان غنی ہی پر نہیں، یہ تو اللہ کے نبی پر ہاتھ صاف کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بلا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بیٹے نبی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، بتاؤ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، آخری وقت تھا حضور کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امام مقرر کر دیا تھا۔ نماز کون پڑھاتے تھے؟ حضرت ابو بکر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں رہتے تھے، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ آ کر نماز کریں۔ جب آپ اتنے کمزور بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ابو بکر بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں، آپ کے مصلی پر جائیں گے ان کو رلائی آ جائے گی کہ نبی کی جگہ پر آج ہمیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، عمر سے کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھ۔
تو اسی درمیان ایک دن جماعت کھڑی کر چکے تھے حضرت ابو بکر، نماز ہو رہی تھی، حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ نے ہمت کی اور دو صحابی جو خادم تھے وہاں، ان کے سہارے سے آپ مسجد میں آ گئے حضرت ابو بکر کے قریب۔ تو حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہم پیچھے ہٹ کے اب سب میں چلے جائیں۔ حضور نے اشارے سے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ تم اپنی جگہ رہو، اور حضرت ابو بکر کے بائیں جانب آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابو بکر مکبر ہیں اور نماز کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت اللہ کے نبی آئے تھے حضرت ابو بکر قیام کی حالت میں تھے، نماز ابھی شروع ہوئی تھی۔ اب اللہ کے نبی آ گئے، اب آگے حصے میں نماز کے امام کون بنے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے۔ میرے بھائیوں، قیام کی حالت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تحیات پڑھتے ہیں نا، تب درود پاک، الحمد شریف پہلے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر الحمد شریف پڑھ چکے تھے، اللہ کے نبی آ گئے، اب آگے حضور امام، تو حضور نے آگے سورت پڑھا، الحمد شریف نہیں پڑھا۔ الحمد شریف تک تو ابو بکر پڑھ چکے تھے۔ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، ابو بکر جہاں تک قرآن پڑھ چکے تھے اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ مسند احمد بن حنبل میں صراحت ہے، میں نے سورت سے اللہ کے نبی نے تلاوت شروع کیا، الحمد ابو بکر نے پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی کے اس رکعت میں نبی نے الحمد شریف نہیں پڑھا۔ بتاؤ نبی کی یہ رکعت معتبر ہوئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غیر مقلد و دم ہے تو کہہ دو کہ نبی کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ اب تم سے کیا بعید ہے؟ تم کہہ بھی دے سکتے ہو کیونکہ تم تو بڑوں پر ہاتھ صاف کر چکے ہو، عادت بگڑی ہوئی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اجتہاد دیکھو، کمال علم دیکھو، کتنی دور بینی سے مسلک بنایا۔ یہ نبی کی زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد جماعت سے حضور نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نبی کی جماعت کی آخری نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے اور نماز صحیح ہو گئی، نبی نے نماز دہرایا نہیں۔ تو پہلے کوئی بھی مسئلہ رہا ہو، آخری عمل نے منسوخ کر دیا سب کو، تم منسوخ روایتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہو۔ کتنا کلیئر مسئلہ ہے، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ سر دیوار پر جا کے مار دو۔ ہمارا مولوی بیچارہ حنفی ضرور ہے لیکن امام ابو حنیفہ والی صلاحیت اس میں نے، اس کا رنگ نہیں ہے۔ 2-4-10 کتاب پڑھ لینے سے وہ اس میں شان اجتہاد پیدا ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کا دماغ آئے گا اس کے اندر؟ یہ تو مکھی پر مکھی مار کے مدرسے میں آیا ہے، اونگ رہا تھا جب استاد بول رہا تھا۔ سب سے زیادہ دلائل کی روشنی میں مضبوط مسلک، حدیث و قرآن سے اقرب مسلک اگر ہے تو وہ علماء احناف کا ہے، اور بحمداللہ ہمارے پاس ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ان کے مسلک کی بنیاد ضعیف روایت پر ہے۔ بتاؤ ہم نے کون سی ضعیف روایت پڑھی؟ بخاری کی پڑھی، مسلم کی پڑھی، ضعیف ہے وہ؟ یہ روایت پڑھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت وہاں سے شروع کی
قرآن وہاں سے پڑھنا شروع کیا جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ چکے تھے. حضرت ابو بکر سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے. آگے نبی نے سورت سے تلاوت شروع کی. اس رکعت میں نبی کی سورہ فاتحہ نہیں ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی یہ رکعت ہے نبی کی. اگر یہ رکعت نامعتبر ہوئی تھی تو حضور کو ایک رکعت ملانا چاہیے تھا یا پوری نماز قضا کرنا چاہیے تھا. نبی نے نہ رکعت ملائی نہ نماز قضا کی، تو کلیئر کر دیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے. اور اگر کہو کہ نہیں صاحب سورت سے حضور نے تلاوت نہیں کی، الحمد شریف میں سے کچھ حصہ پڑھ چکے تھے ابو بکر اور کچھ نبی نے پڑھا، تب بیٹے اور مسئلہ کلیئر ہو گیا. گویا حضرت ابو بکر نے بھی پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی اور نبی نے بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، دونوں کی نماز ہو گئی. تو ابھی تو نبی ہی ادھر تھے، ابو بکر بھی ادھر آ جائیں گے. کوئی کروٹ تمہارے لیے بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ نبی کا آخری عمل ہے جماعت کی نماز کا. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْآخَرُ فَالْآخَرُ قَالَ الْحُمَيْدِي. امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد حمیدی نے ہم کو قاعدہ بتایا ہے کہ نبی کے اعمال میں لیا جاتا ہے آخری آخری آخری. تو یہ آخری ہے تو اس کو لو، پہلے والے کو کیوں لے رہے ہو؟ لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب، یہ پہلے کا ہے کہ آخری ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان سب روایتوں میں نسخ کا احتمال ہے. اگر نسخ ثابت بھی نہ ہو تو احتمال ترک کے لیے کافی ہے. متعین ہونا نسخ کا ضروری نہیں ہے. 10 گلاس میں شربت رکھا ہوا ہے، ایک میں زہر ملا ہوا ہے، یہ معلوم نہیں کہ کون والے میں زہر ہے، احتمال سب میں ہے، متعین تو ایک ہے. تو کیا اس احتمال کے بعد بھی تم کوئی ایک گلاس اٹھا کے پیو گے؟ نہیں پیو گے. کیوں؟ جان عزیز ہے، جان عزیز ہے بیٹے. تو احتمال کی حالت میں بھی زہر چھوڑ دیتے ہو. ایمان عزیز ہے تو نسخ کے احتمال کے حالت میں بھی تم کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ پتا چلا کہ جس کو حق واضح کہتے ہیں، جو کلیئر حق ہے، وہ احناف کی طرف ہے. اب ان کے پاس کیا بچا؟ تو جب گھبرا جاتے ہیں اور چاروں طرف سے راستہ بند ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم شافعی ہیں. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ شافعی تو میرا بھائی ہے. شافعی اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے پڑھنے سے ہم خوش ہوتے ہیں. اور غیر مقلد امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہم کو تپاک چڑھ جاتا ہے. کیوں؟ بڑے بڑے مولوی لوگ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. چپڑ قناتی ہمارے مولوی کا کہ وہ بھی تو ہے حدیث میں، ایسے بھی تو وہ بھی تو ایک امام کا مسلک ہے. عمل کی یکسانیت سے حکم یکساں نہیں لگتا ہے. شافعی پڑھ رہا ہے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے امام شافعی کے اجتہاد پر بنیاد کیا ہے. اس کے پاس تقلید کی سرٹیفکیٹ ہے، یہ اپنے بقرات ہے، یہ بے سند ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے تم کو؟ 2 آدمی گاڑی لے کے جا رہے ہیں، دونوں ڈرائیور دنا دن گاڑی لے کے جا رہے ہیں. چوراہے پہ پہنچے، ٹریفک پولیس نے دونوں کو ہاتھ دے کے روکا. ڈرائیور سے کہا لائسنس لاؤ. ایک نے دھڑاک سے لائسنس نکالا، دے دیا. دوسرے سے پوچھا تم لائسنس لاؤ، نکالنا جلدی کرنے کا. سنیے صاحب ذرا بات کو سنیے. لائسنس میں کا اسٹیئرنگ گھماتا ہے، وہی گاڑی چلاتا ہے. گاڑی ہم چلاتے ہیں کہ لائسنس چلاتا ہے؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں لائسنس؟ حدیث قرآن میں ہے کیا لائسنس؟ آپ ہمارا اس سے مقابلہ کر لیجئے، اس سے زیادہ ہم شاندار گاڑی چلاتے ہیں. تو ٹریفک پولیس والے کا یہ بکرات معلوم ہوتا ہے. ہم مقابلہ کریں گے کہ ہم یہاں ضربہ اضربوں کی گردان گردانیں گے. بات نون ثقیلہ و خفیفہ، مارا، جرمانہ الگ لے جا کے بند کر دیا. کیوں؟ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. یہ چلا رہا ہے تو ناجائز چلا رہا ہے، یہ چلا رہا ہے لائسنس والا تو جائز چلا رہا ہے. یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا لائسنسی ہے، مانیتا پراپت ہے. یہ چلا رہا ہے سورہ فاتحہ بے لائسنسی ہے، اس کا ناجائز ہے چلانا، اس کو سزا دی جائے گی، اس پر جرمانہ لگا
نہیں لگتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آ گیا ماشاءاللہ. اب تو آپ بھی دن سناسن چلانے لگو. بیٹے ڈرائیوری لائسنس لے کے نکلنا. ایک مل گیا پولیس والا کچھ ذرا سمجھدار مسلمان پولیس بھی تو رہا. اس نے کہا کہ تم کیا بولتا ہے، حدیث قرآن میں نہیں ہے لائسنس کرنا، کہیں لائسنس کا ذکر نہیں ہے. کہا ایک کمینے کہیں کہ قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جو حکومت کے مقتدر لوگ ہیں، جو اولو الامر ہیں، ان کا آرڈر ماننا ہے کہ نہیں؟ حکومت نے قانون بنایا ہے بلا لائسنس ڈرائیوری چلانا نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ کہنے لگا یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آیا تھا. ہم تو خالی اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہوں گا. بےہودے اولی الامر کو نہیں مانتے ہو. معلوم ہوا کہ تمہارا مسئلہ قرآن کے خلاف ہے. صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ہی نہیں فرض ہے، اولی الامر کی بھی اطاعت فرض ہے. یہ کہتے ہیں امام معصوم ہے. امام معصوم نہیں ہے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے. تمہارا باپ معصوم ہے، تم اس کی اطاعت کرو گے کہ نہیں بیٹے بتاؤ؟ معلوم ہوا کہ یہ ناخلف لوگ ہیں، یہ باپ کے باغی ہیں، یہ باپ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں. یہ شیعوں سے لیا. ان کے نزدیک امام کے لیے شرط ہے معصوم ہونا. یہ شیعوں کا مسلک ہے. اور اہل سنت کے ہاں امام کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ اب تو سب سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ صرف سورہ فاتحہ کا مسئلہ ابھی کلیئر ہوا. ابھی آمین کلیئر نہیں ہوا، رفع یدین کلیئر نہیں ہوا، 3 طلاق کلیئر نہیں ہوا. تو ابھی تو نکاح ہوا ہے، آئے گا طلاق کا نمبر. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا. یار زندہ صحبت باقی. اگر آپ حضرات نے موقع دیا انشاءاللہ جو باقی مسائل رہ گئے ہیں وہ کل صاف کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے تقلید کی شرعی حیثیت ایک کتاب یہ مولانا ہمارے شکیل بھائی لائے ہیں. دوسری کتاب ہے فضائل